كفوا أحد۔ توحید کا اقرار عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب غیر اللہ کی عبادت کا انکار ہو۔ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی بھی کی جائے وہ حرام ہے، وہ پتھر کی ہو، مورتی کی ہو، یا صالحین میں سے کسی کی قبر کی ہو۔ توحید کا پیغام یہی ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جو پوجے جا رہے ہیں وہ کسی صورت میں کسی شکل میں ہوں، ان کا انکار کیا جائے۔ اور اگر کوئی یہ انکار نہیں کرتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کو الہ مانتا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4925، سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، فَبَيْنَ أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میں چل رہا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا۔ فجئت منه فرقا فرجعت فقلت زملونی، میں خوف زدہ ہو گیا، گھر واپس آیا، میں نے خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، فجسرونی فانزل اللہ تبارک وتعالی، خدیجہ نے مجھے کپڑا اڑا دیا تو پھر اللہ مالک نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اور اس آیت میں والرجز فہجر سے مراد بتوں کی عبادت سے دور ہونا، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ ثم تتابع الوحی، پھر اس کے بعد وحی مسلسل جاری رہی۔ تو اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کوئی ہو، کیسا ہو، اس سے شریعت کو کوئی سروکار نہیں، اس کی عبادت کا انکار لازمی ہے۔ وہ انکار ہوگا تو توحید کی دعوت کو تسلیم کرنے کا دعویٰ قابل قبول ہوگا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 2380، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو سعد بن بکر نے ومام بن ثعلبہ کو قاصد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اور اس نے پوچھا کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس نے پوچھا محمد؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا میں عبد المطلب کے بیٹے آپ سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں، اور اگر میں سوال کرتے ہوئے کچھ سختی کروں تو مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ آپ نے کہا کوئی حرج نہیں، جو تمہارے دل میں آتا ہے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگا میں آپ کو آپ کے الہ، آپ سے پہلے لوگوں کے الہ اور آپ کے بعد کے لوگوں کے الہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا؟ یعنی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں،
تو میں آپ کو آپ کے الہ کی، آپ سے پہلے لوگوں کے الہ کی، آپ کے بعد کے لوگوں کے الہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں. اتنی تاکید سے قسم دے رہا ہے کہ آپ کو واقعی اللہ نے رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا. آپ نے فرمایا اللہم نعم، جی ہاں مجھے اللہ نے ہی بھیجا ہے. اس نے کہا میں آپ کو آپ کے الہ کی، آپ سے پہلے لوگوں کے الہ کی، آپ کے بعد کے لوگوں کی الہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگلا جملہ سنیے جو موضوع سے متعلق ہے، جس پر اصل بات جو شاہد ہے ہمارے کلام کا، کہ ہم ان بتوں سے الگ ہو جائیں جن کی ہم اور ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے. یعنی توحید کا دعویٰ قبول ہی تب ہوگا، مسلمان ہونے کا دعویٰ قبول ہی تب ہوگا جب اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے الہوں کا انکار کیا جائے. اسی لیے لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں درست نہیں. اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. معبود تو بہت ہے، جس کو بھی اللہ کے علاوہ پوجا جائے وہ معبود ہے لیکن باطل ہے، اس کی عبادت باطل پر ہو رہی ہے. معبود برحق صرف ایک اللہ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور جن بتوں کو ہم اور ہمارے آبا و اجداد پوجتے چلے آ رہے ہیں ہم ان سے الگ ہو جائیں. آپ نے فرمایا اللہم نعم، جی ہاں یہ حکم مجھے اللہ نے ہی دیا ہے. اس نے کہا میں آپ کو آپ کے الہ، آپ سے پہلے لوگوں کے الہ اور آپ کے بعد کے لوگوں کے الہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیں. آپ نے فرمایا اللہم نعم، جی ہاں. پھر وہ شریعت اسلامیہ کے ایک ایک مسئلے، روزے، زکوٰۃ، حج، ان کا سوال کرتا رہا اور آپ جواب دیتے رہے. اور جب آپ جواب سے فارغ ہو گئے تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہنے لگا کہ میں جو آپ سے سن چکا ہوں ان فرائض پر عمل کروں گا، اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کروں گا. یہ کہہ کر وہ اپنی اونٹنی کی طرف گیا، اپنی سواری کی طرف گیا واپس جانے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یصدق ذو العقیصتین یدخل الجنہ، یہ 2 مینڈیوں والا اگر سچ بول کر گیا ہے تو یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اپنی سواری کے پاس جاتا ہے، اونٹنی کھولتا ہے اور اپنی قوم کی طرف چلا جاتا ہے. قوم اس کے پاس جمع ہوتی ہے. بتوں کا ڈر تو دل سے نکال چکا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، تو اپنی قوم سے کہتا ہے برا ہو لات و عزا کا. قوم کہنے لگی ڈر جاؤ، لات و عزا کی پکڑ سے ڈرو، بیماریوں سے ڈرو، پاگل پن سے ڈرو. تمہارے اوپر اگر ان کا غضب ٹوٹا تم پاگل ہو جاؤ گے، کوڑ کا مرض لگ جائے گا. تو کہا برا ہو لات و عزا کا، یہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. پھر انہیں کہنے لگا کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. میں وہ پیغام لے کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اللہ کے یہ پیارے نبی لے کر آئے. میں تمہاری طرف وہ دعوت توحید لے کر آیا ہوں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ شام تک اس کی قوم میں جتنے مرد اور عورتیں موجود تھی وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. ہم نے ضمام بن ثعلبہ سے بڑھ کر اس سے بہتر کسی قوم کا کوئی قاصد نہیں دیکھا جو سفیر بن کے آیا اپنی قوم کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور پوری کی پوری قوم ان کے ہاتھ پہ ایک ہی دفعہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اور یہاں پر یہ جملے بارہا آپ نے سنے کہ اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کی پوجا کا انکار یہ لازم جزو ہے عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے کا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور فرشتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، جنات کو بھی پوجتے ہیں، قبروں کو بھی پوجتے ہیں، ڈھیریوں کو بھی پوجتے ہیں، تو پھر ان کا دعویٰ ایمان جھوٹ پر مبنی ہے، وہ شرک کی وادی میں ڈوبے ہوئے ہیں.
سیدنا معاویہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے قادسیہ کے دن اہل فارس کے ذمہ داروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کنا قوما نعبد الحجارة والاوثان، ہم ایسے لوگ تھے، ہم ایسی قوم تھے جو پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ فَإِذَا رَأَيْنَا حَجَرًا أَحْسَنَ مِنْ حَجَرٍ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا غَيْرَهُ، ہم بتوں کو پوجتے، پتھروں کو پوجتے، ایک پتھر کی پوجا کرتے کرتے اچانک ہمیں اس سے خوبصورت کوئی اور پتھر نظر آ جاتا، ہم پہلے پتھر کو پھینک دیتے اور دوسرے پتھر کو پکڑ لیتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ وَلَا نَعْرِفُ رَبًّا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِنَا، ہم اپنے رب کو جانتے ہی نہیں تھے یہاں تک کہ اللہ نے ہماری جانوں میں سے، ہمارے قبیلوں میں سے، ہماری نسل میں سے، نسل انسانیت میں سے، من انفسنا ایک رسول بھیجے، وہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ فدعانا الى الاسلام فاتبعناہ، انہوں نے ہمیں اسلام کی طرف دعوت دی، پکارا، بلایا اور ہم ان کے پیروکار بن گئے۔ ایک پتھر کو پوجتے، اس سے اچھا کوئی اور مل جاتا تو اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ آج یہی حال ہے، ایک مزار مشہور ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد کچھ فاصلے پہ ایک نیا مزار بن جاتا ہے، نئی ڈھیری بابا جی کی متعارف ہو جاتی ہے، مرید پہلے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کچھ عرصے ایک پیر کا دور چلتا ہے تو اس کے بعد کوئی اور پیر کی مشہوری ہو جاتی ہے، اس کو سجدے بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے ذبح بھی ہوتا ہے، اس کے لیے نذر نیاز بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ ہر عمل کیا جاتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 22498 ام سلمہ سے نجاشی کی طرف وفد بھیجنے کے متعلق جو روایت ہے اس میں ہے کہ سیدنا جعفر بن ابو طالب نے نجاشی سے کلام کرتے ہوئے کہا ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام، اے بادشاہ سلامت، ہم ایسی قوم تھے کہ جہالت میں ڈوبے ہوئے اور ہم بتوں کے پجاری تھے۔ ونأکل المیتۃ، ہم مردار کو کھا لیتے۔ ونأتی الفواحش، بے حیائی کا ارتکاب کرتے۔ ونقطع الارحام ونسیء الجوار، قطع رحمی کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے۔ یأکل القوی منا الضعیف، ہم میں جو قوی ہوتا، طاقت والا ہوتا، وہ کمزور کو کھا جاتا۔ فکنا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، ہم اسی حال میں تھے، یہی برائیاں تھی ہماری، پتھروں کو پوجتے، مورتیوں کو پوجتے، بتوں کو پوجتے، قطع رحمی کرتے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے، مردار کھاتے۔ اس حال میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجے، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، جس کی سچائی کو ہم جانتے تھے، حسب نسب کو ہم جانتے تھے، اس کی پاک دامنی کو ہم جانتے تھے، اس کی امانت کو ہم جانتے تھے۔ فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، پھر اس نبی نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ کس طرف بلایا؟ کہ ہم اس اکیلے کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس اکیلے ہی کی عبادت کریں۔ یہ ہی اور بھی کا چکر ہے، اگر بھی کی عبادت، بھی کا جملہ عبادت میں رہا، اللہ کی بھی عبادت، غیر اللہ کی بھی عبادت، اللہ سے بھی مدد مانگنی، غیر اللہ سے بھی مدد مانگنی، اللہ کو بھی سجدے کرنے، غیر اللہ کو بھی سجدے کرنے، تو پھر سمجھ لیجئے آپ ابھی تک شرک کی وادی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لنوحدہ ونعبدہ، صرف اس اکیلے ہی کی عبادت کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جن کو ہم اور ہمارے آبا و اجداد پتھر اور بتوں میں سے پوجتے تھے۔ اللہ کے علاوہ پوجے جانے والا ہر شے، وہ پتھر ہو، وہ مورتی ہو، وہ صنم ہو، وہ قبر ہو، وہ ڈھیری ہو، وہ درخت ہو، ہم اس سے دور ہو جائیں۔ یہ توحید کا بہترین ڈیمانڈ ہے انسان سے، یہ عقیدہ توحید پر تصدیق ہے انسان کی کہ وہ ایک اللہ کی پوجا کی طرف جب آئے تو اس سے پہلے وہ جس چیز کو پوجتا تھا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اس پیارے نبی نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا۔
وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، امانت ادا کرنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، والکف عن المحارم والدماء، خون بہانے سے منع کیا، بے حیائی کے عملوں سے منع کیا، وقول الزور واکل مال الیتیم، جھوٹی گواہیوں سے منع کیا، یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، وقذف المحسنہ، پاک باز لڑکیوں پہ تہمت لگانے سے منع کیا، وامرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک بہ شیئا، اس نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، وامرنا بالصلاة والزکاة والصیام، نماز کا ہمیں حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، ایک ایک شریعت کا مسئلہ کھول کر انہوں نے نجاشی کے اوپر بیان کیا، فصدقناہ وآمنا بہ واتبعناہ علی ما جاء بہ فعبدنا اللہ وحدہ، ہم نے تصدیق کی اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، ان پر ایمان لے کر آئے، ان کی فرما برداری کی، ان کی پیروی کی، اور اللہ اکیلے کی عبادت شروع کر دی، فلم نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وحرمنا ما حرم علینا واحللنا ما احل لنا، جو اس نے اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام دیا کہ اللہ نے یہ حلال کیا ہے، ہم نے بھی اس کو حلال مانا، اور جو پیغام دیا ہمیں کہ یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہم نے بھی اس کو حرام جانا۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں بھی شاہد جو جملہ ہے وہ یہی کہ اس چیز کو چھوڑ دیں جس کو ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس توحید کے عقیدے کو ماننے سے پہلے پوچھتے تھے۔ سائل آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ حدیث مسند احمد میں 23,127، اور پوچھتا ہے اللہ کے نبی آپ کس چیز کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے؟ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لم آتیکم الا بخیر، میں تو بھلائی لے کے تمہارے پاس آیا، اتیتکم ان تعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہ پیغام لے کر آیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَن تَدْعُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى، اور لات اور عزا کی عبادت سے رک جاؤ، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑنا لازم ہے، یا اللہ مدد کہا تو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاول حق مدد، یا جیلانی مدد کے نعرے چھوڑنے پڑیں گے، اللہ کو سجدہ کیا تو قبروں پہ سجدے چھوڑنے پڑیں گے، بیت اللہ کا طواف کیا تو قبروں کا طواف چھوڑنا پڑے گا، اللہ کو شافی مانا تو اپنے گلے سے کالے دھاگے کاٹ کے پھینکنے پڑیں گے، اللہ کو اولاد دینے والا مانا تو پیروں کے در پہ آ کر اولاد کا سوال کرنے کا بد عقیدہ ترک کرنا پڑے گا، اللہ کی توحید کو مانا تو رب کی توحید میں جتنے شریک بنائے جا رہے ہیں ان سب کی شراکتوں سے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرنا پڑے گا کہ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اگر یہ عقیدہ ہے، اگر یہ انداز ہے اللہ کو ماننے کا، تو پھر آپ وادی توحید میں ہیں، آپ ایمان کی بہترین بہاریں پا رہے ہیں، اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے، دونوں کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ کو بھی پکار لیتے ہیں، مردوں کو بھی پکار لیتے ہیں، رب کے لیے بھی سجدے کر لیتے ہیں اور قبروں پہ بھی سجدے کر لیتے ہیں، یا اللہ مدد کی صدائیں بھی لگاتے ہیں اور یا بہاول حق کی صدائیں بھی لگاتے ہیں، تو پھر توحید کے دامن سے آپ بہت دور ہو چکے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3039، غزوہ احد کا یہ منظر اپنے سامنے رکھیے جو صحابی بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان نے اس دن کہا آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا، لڑائی تو ایک ڈول کی طرح ہے، بلا شبہ تمہارے کچھ مردوں کے ناک کان کاٹے گئے، میں نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا لیکن میں اس کو برا بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر کچھ اشعار پڑھے ابو سفیان نے اور اس میں ہبل بت کی شان بیان کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تجیبو، اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جواب میں کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہ اعلی و اجل، کہو اللہ اعلی ہے، بلند ہے۔ ابو سفیان نے پھر یہ مسئلہ پڑھا ہمارا عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اس کو جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اسے کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو سیدہ خدیجہ کے پڑوسی تھے وہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ سے یہ کہتے ہوئے سنا اے خدیجہ واللہ لا اعبد اللات ابدا واللہ لا اعبد العزى ابدا، اے خدیجہ اللہ کی قسم میں لات و عزیٰ کی کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ آپ اس نور توحید نبوت کا مبارک تاج اپنے ماتھے پہ سجانے سے پہلے بھی آپ بیزار تھے غیر اللہ کی عبادتوں سے، آپ بیزار تھے بتوں کی پوجا سے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس عزیٰ کی عبادت کرتے تھے جو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ سفید پتھر ہوتا تھا، جب انہیں اس پتھر سے زیادہ خوبصورت کوئی اور پتھر مل جاتا تو اسے پھینک دیتے اور اس سے پیارا جو خوبصورت پتھر ملتا اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نازل کی اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی کہ آپ نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا، یہ پتھر اچھا لگا اس کی پوجا کر لی، کچھ دنوں بعد کوئی اور اس سے پیارا مل گیا اس کی پوجا شروع کر لی، اور آج موجودہ دور میں اسے کیا کہیں گے، اس ڈھیری کے سجدے اور طواف، کل کو کوئی اور پیر کی کرامات زیادہ مشہوری ہو گئی اس کی، وہ مل گیا تو اب یہ قبر چھوڑ کے اس قبر کے پیچھے پڑ گئے، وہ پیر چھوڑ کے اس پیر کا دامن پکڑ لیا اور اس کی پوجا کرنے لگ گئے، تو یہ اپنے نفس کی پوجا کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والے ہیں۔ عبادتوں کا حقدار صرف اللہ ہے۔ آپ توحید کے دعوے میں سچے تب ہوگے جب آپ غیر اللہ کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یہاں پر یہ جملے نہیں چلیں گے ہمیں کسی نے نہیں سکھایا کہ ہم کسی کو کچھ کہیں، آپ کو کسی نے سکھایا یا نہیں، قرآن نے ہمیں سکھایا، احادیث رسول نے ہمیں سکھایا کہ ہم ہر اس چیز کا انکار کریں جس کی عبادت اللہ کے مقابل کی جاتی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ توحید کے عقیدے پہ زندہ رکھنا، اسی مبارک عقیدے پہ شہادت کی موت سے نوازنا، اس حال میں اپنے پاس بلانا، اے مالک تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔